إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سود بیاج کے سلسلے میں آخری آیت ہے، اور یہ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع سے نازل ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب سود حرام ہے، اور وہ عمال جو مختلف علاقوں کے اندر متعین تھے ان کے ذریعے بھی سود کی حرمت کا اعلان کروا دیا گیا، اور یہاں تک کہ نجران کے عیسائیوں کو بھی یہ خبر پہنچا دی گئی کہ وہ سود کا لین دین اب بند کر دیں. اگر وہ سود کا لین دین کریں گے تو ان سے جو کچھ معاہدہ ہوا ہے وہ فسخ ہو جائے گا. بہرحال، اور جو لوگ اللہ کے اس حکم کو ٹھکرائیں گے، نظر انداز کریں گے، ان سے جہاد کیا جائے گا. اس قوت کے ساتھ سود کی حرمت کا اعلان ہوا، اور واقعتاً معصیتوں کے اندر سب سے بڑی یہی وہ معصیت ہے جس کے سلسلے میں اتنی شدت کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ جو کوئی اس معصیت کا، اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس سے جہاد کیا جائے گا، اس سے لڑائی کی جائے گی. اعلان ہو رہا ہے، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ظاہر ہے اس سے پیشتر آیات میں سود کی حرمت کا اعلان تھا، اور آئندہ سود نہ لینے کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اب کوئی آئندہ سود نہیں لے گا. اور اس آیت کریمہ میں اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دی گئی جو سود اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کا کیا حکم ہے، اس سود کو وصول کیا جائے یا وصول نہ کیا جائے. لہذا وضاحت کر دی گئی اور بتلا دیا گیا کہ وہ سود جو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے طے کر لیا گیا تھا اور جن لوگوں کو لینا تھا وہ اس سود کو بھی اب نہیں لیں گے، وہ سود بھی حرام ہے. اور حکم ہو گیا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور واقعتاً یہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کی تلقین، یہ اسلامی قوانین کی بنیاد ہے. اسلام اپنے پیروکاروں کو خوف خدا کی تلقین کرتا ہے، اور خوف خدا ہی وہ اصل چیز ہے. جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اللہ کی طاعت اس کے لیے بہت آسان تر ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرما دیا گیا اور حکم دے دیا گیا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ بقایا تھا سود کا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ان کنتم مؤمنین کے اندر یہ ان شرطیہ ہے، لیکن یہ شرط ترغیب کے لیے ہے، تعلیق کے لیے نہیں ہے. مطلب یہ ہے، یہاں تحریض کی گئی ہے کہ تم ایمان والے ہو، لہذا تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم سود نہ لو، سود کو چھوڑ دو. اور یہ تعلیق کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر کسی نے سود وصول کر لیا تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور کہا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل سرمایہ وہ تمہارے لیے ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اللہ کی طرف سے یہ قانون اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور کسی کی طرف سے تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اللہ کے قانون کو ٹھکرا دو گے، اس کا انکار کرو گے اور سود کا لین دین جاری رکھو گے، تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ جنگ کا اعلان سننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلامی مملکت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، تو وہاں سود کا لینا، سود کا دینا وہ کلی طور سے حرام ہوگا، کوئی نہ لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی اللہ کے اس قانون کو ٹھکرائے گا تو پھر حاکم وقت اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، لیکن وہ اگر حاکم وقت کی بات کو نہیں مانتا ہے اور مقابلے کے لیے اتر آتا ہے تو پھر حاکم وقت اس سے مقابلہ کرے گا، اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور اس کے لیے اعلان جنگ ہوگا اللہ اس کے رسول کی طرف سے، یعنی شریعت اسلامی کی طرف سے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ در حقیقت جہاد اسلام میں وہ شر کو روکنے کے لیے ہے، برائی کے خاتمے اور ازالے کے لیے ہے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے، کسی کے اوپر ظلم کیا جائے۔ جہاد در حقیقت اسلام میں برائی کے خاتمے اور ازالے کے لیے ہے۔ وہ برائی کرنے والا جو بھی ہو، اگر وہ برائی کرنے والا اگر مسلمان بھی ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا۔ اور یہاں اسی بات کا اعلان ہو رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص وہ باغی ہوگا اور اب باغی کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور یہ اعلان کر دیا گیا اگر تم توبہ کر لیتے ہو، یعنی سود کو اور سود کے نظام کو چھوڑ دیتے ہو، تو وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا اصل سرمایہ وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سود کے ساتھ میں تمہارا اصل سرمایہ بھی ختم ہو جائے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے جو قانون دیا جا رہا ہے وہ اس لیے تاکہ اب تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور یہ قانون اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اب تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے، تمہارا حق بھی نہ مارا جائے، تمہارا جو اصل سرمایہ ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، لیکن ہاں جو سود ہے وہ سود تم نہیں لو گے اور سود کو چھوڑ دو گے۔ اس سے کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، سب کو اپنا اپنا برابر کا حق ملے گا۔ اللہ رب العزت سود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔